کہا کہ پہلا ایک آدھ سال مشکل ہوگا، اس کے بعد جو ہے معیشت ٹیک آف کرے گی، اس کے بعد جو ہے وہ استحکام دیکھا جائے گا۔ اس وقت آپ کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسمبلی اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہو چکا ہے جمعہ 14 جون تک کے لیے۔ اس وقت کراچی میں ہمارے ساتھ گیسٹ پینل بھی بیٹھا ہوا ہے جس پہ ہم بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس چیدہ جو ہے بجٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ there are so many ifs and buts جس میں اس پورے معیشت کا جو ہے وہ احاطہ کیا گیا۔ کہا یہ گیا کہ پچھلی حکومتیں جس طریقے سے پاکستان کی معاشی صورتحال جہاں پر چھوڑ کے گئی تھی، اس کے بعد بہت مشکل تھا اس حکومت کے لیے بجٹ بنانا، اس حکومت کے لیے ایک وہ روڈ میپ دینا جس پہ معیشت ہماری چلے آگے۔ اس حوالے سے اس بجٹ میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جو ایک کنسرن پیش کیا جا رہا تھا پاکستان کے صنعتی شعبے کا، برآمدی شعبے کا۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل، لیدر گوڈز، اسپورٹس گوڈز، سرجیکل انسٹرومنٹس، قالین سازی کی صنعت جو کہ زیرو ریٹڈ ہماری صنعت کہلاتی ہے، ایکسپورٹ اورینٹڈ صنعت، اس میں زیرو ریٹڈ ریجیم کو ختم کر کے اس کو اسٹینڈرڈ جو ہے سیلز ٹیکس کی طرف لے کر آئے ہیں۔ اس کے اوپر کافی ہیو اینڈ کرائے ہم دیکھ رہے تھے کہ بجٹ اسپیچ سے پہلے بھی مختلف ٹریڈ ایسوسیشن، ٹریڈ باڈیز کی طرف سے دیکھا جا رہا تھا، اور پاکستان میں اسٹرائک بھی کال کی تھی پاکستان کی صنعتوں نے۔ اب دیکھنا ہے کہ ان کا اس کے اوپر کیا ویژن رہتا ہے، کیا ورژن رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کولڈ ڈرنکس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شوگر ٹیکس ہے وہ اس کے اوپر امپوز کیا گیا۔ اس وقت حکومت کا یہ کہنا ہے جو پوری بجٹ ڈاکیومنٹ بنا، جو پورا بجٹ بنا، کہ یہ اس سے زیادہ بہتر بجٹ نہیں بنایا جا سکتا تھا موجودہ حالات میں۔ اس میں پوری کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ اس کا اثر عام آدمی پر نہ پڑے، لیکن ایسا حقیقتاً ہوگا نہیں۔ اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ ایک بار پھر کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہین رحمان سی ای او ہیں الفلاح انویسٹمنٹس کی، اور ان کے ساتھ ساتھ چیئرمین پاکستان اسٹاک ایکسچینج جناب سلیمان مہدی صاحب بھی موجود ہیں۔ ماہین، کس طرح سے آپ نے دیکھا؟ ظاہر ہے کہ اٹس ٹو ارلی ٹو کامنٹ آن دس ڈاکیومنٹ، لیکن پھر بھی جو موٹا موٹا اگر آپ جان سکیں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے کوشش تو ضرور کی ہے کہ بجٹ کے ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ کو کافی ہیویلی بڑھائیں۔ اب یہ کافی ایمبیشس ٹارگٹ انہوں نے کہا، نئی ٹیکسز آلموسٹ 700 بلین کی انہوں نے امپوز 5.5 ٹریلین کی جو ہے یس تو امپوز کی ہیں۔ یہ بہت ایمبیشس ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر، لیکن اگر میں براڈلی بیلنس طریقے سے ذرا دیکھوں، انہوں نے کوشش تھوڑی بہت کی ہے کہ سیفٹی نیٹ کو ذرا انہانس کریں، سوشل جو اسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا اضافہ لے کے آئیں۔ ان کی ہاؤسنگ اسکیم جو ہے اس بجٹ میں انکلوڈ ہو چکی ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ انہوں نے جو ٹیکسیشن کی ہے پرٹیکولرلی آئی وڈ سے آن دا زیرو ریٹنگ آف ٹیکسٹائلز اینڈ ادر ایکسپورٹس، اس میں دیکھیں دیر از اے بگ آئی تھنک ڈبیٹ جو اس پہ چل رہا تھا کہ یہ ٹیکسٹائل سیکٹر یا جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے، اس کی اگر زیرو ریٹ ختم کر گئی تو کیا ہمارے ایکسپورٹ نیچے گر جائیں گے؟ آئی تھنک اس کو دو طریقے سے دیکھیں۔ ایک طریقے سے آپ دیکھیں کہ یس یہ بہت نیگیٹو امپیکٹ شاید لے آئے ایکسپورٹ سیکٹر پہ، لیکن اگر آپ دوسرے طریقے سے دیکھیں، جہاں پچھلے 10 سال میں ہماری روپی ڈپریسیشن جو ہے 60 روپیز سے 150 پہ ہو گئی ہے، لیکن ہمارے جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں وہ 11 ارب پہ ابھی بھی کھڑے ہیں، 11 ارب ڈالر پہ۔ تو ایز سچ ڈی ویلیویشن کا کوئی فائدہ نہیں، پروفٹ وہاں پہ ہمیں فائدہ نہیں دیکھا، زیرو ریٹ کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیکھا۔ تو شاید something like this will push textiles کہ وہ زیادہ کمپیٹیٹیو بنے، وہ اگر دنیا میں مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں دوسرے ملکوں سے، تو دے نیڈ ٹو انکریز ایفیشنسی، اور یہ ایگزمپشنز کھڑے کرنے ختم کرنے کے لیے شاید وہ تھوڑی سی ایفیشنسی کی طرف جائیں۔ تو آئی ڈونٹ تھنک یہ اتنا نیگیٹو چیز ہے۔ ضرور آئی تھنک شارٹ ٹرم میں یہ امپیکٹ ہوگا، لیکن شاید لانگ ٹرم میں یہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے اور دوسرے ایکسپورٹ سیکٹرز کے لیے شاید بہتری کی طرف جائے، شاید بہتری کی طرف جائے۔ اچھا، کارپوریٹ سائٹ پہ کیا دیکھ رہے ہیں مہدی صاحب؟ ایک اس وقت اچھا ناظرین، اس وقت ہم آپ کو بتاتے چلیں بجٹ کے حوالے سے، بجٹ 2019-20 جو اس وقت پیش کیا گیا، اس وقت آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ تنخواہ دار ہوں یا غیر تنخواہ دار طبقہ، ٹیکس چڑھا میں ان کا اضافہ ہوا ہے۔ پچھلی گورنمنٹ نے جو ایک ریلیف دیا تھا یہاں پر اس ریلیف کو ختم کیا گیا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے قابل ٹیکس آمدنی کی حد 6 لاکھ روپے، جو اس سے پہلے 12 لاکھ روپے تھی، اس سے پہلے وہ 4 لاکھ تھی، 4 لاکھ سے بڑھا کر گزشتہ حکومت میں اس کو 12 لاکھ کر دیا گیا تھا، لیکن اب اس کو جو ہے دوبارہ بڑھا دیا گیا ہے۔ 6 لاکھ سے زائد تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس کے 11 سلیب بنانے کی تجویز ہے، جبکہ
غیر تنخواہ دار طبقہ جو ہے ان کے جو ٹیکس سلیبز ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے. آپ کو اس وقت اپڈیٹ کر رہے ہیں. کارپوریٹ ٹیکس کی شرح 29% پر برقرار رکھنے کی تجویز. آج کے بجٹ میں مالی سال 2019-20 کا جو بجٹ پیش کیا گیا, اس میں پینشن میں سرکاری ملازمین, وفاقی سرکاری ملازمین کی پینشن 10% اضافہ, ساتھ ہی ساتھ سونے چاندی ہیرے کی مقامی بنوائی پر ٹیکس لگانے کی تجویز. ان کے را پہ 1% اور ان کی بنوائی کے اوپر ان جیولری فارم جو ہے ایڈیشنل 8%. ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مقامی سپلائی پر سیلز ٹیکس 17%, اسٹینڈرڈ 17% جو ہے اس کی تجویز پیش کی گئی ہے. بجٹ 2019-20 موبائل فون کی درآمد پر 3% ویلیو ایڈیشن ٹیکس کو ختم کرنے کی تجویز ہے. آج جو بجٹ پیش کیا گیا اس میں کئی ایک ریلیف اور اس کے کئی زیادہ جو ہے وہ سختیاں بھی تھیں. جی ایس ٹی کی شرح جو کہ اس سے پہلے بات کی جا رہی تھی 18% ہو جائے گی اور اس سے 100 ارب روپے جو ایڈیشنل جمع ہو جائیں گے, لیکن اس حکومت نے جی ایس ٹی کی شرح پہ اضافہ نہیں کیا اور بغیر فلیور دودھ پر 10% جو ہے اس کے اوپر سیلز ٹیکس بڑھایا گیا. اضافی کسٹم ڈیوٹی جس میں 2 سے بڑھا کر اسے 4% کیا گیا. تو یہاں پہ دونوں چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. ظاہر کہ وہ بجٹ میں بڑا بیلنس کر کے حکومت کو جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے. دو کہ اسپیس ان کے پاس بہت کم تھی. ایک تو وہ جو سیلریڈ کلاس جو بڑا کنسرن تھا وہ سامنے آ گیا جناب. وہ ریلیفز جو ہیں پچھلی گورنمنٹ نے جو دیے تھے اور شاید ان ریئلسٹک تھا. ظاہر ہے کہ اس وقت وہ الیکشن ایئر بھی تھا, بہت ساری چیزیں تھیں اور خود بھی اگر وہ ہوتا ہے الیکشن کے بعد الیکٹ ہو کے آتے تو ان کے لیے بھی یہ تمام چیزیں کرنا, اپنے ان ٹارگٹس کو اچیو کرنا مشکل ہوتا. مہدی صاحب, میں ویسے تھوڑا سا اپریشیٹو ہوں اس بجٹ کا, اور جو بات ہم شروع میں کر رہے تھے کہ اس بجٹ کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بجٹ آپ کو ڈائریکشن دے رہا ہے جو ابھی تک 10 مہینے میں نہیں مل سکی تھی. وہ کیسے ڈائریکشن دے رہا ہے؟ جیسے ماہین نے کہا اوور ایمبیشس ٹارگٹس رکھے گئے ہیں, یعنی کہ آپ 5.9 ٹریلین سے جو ہے وہ 6.7 ٹریلین کا ٹوٹل آؤٹ لے پہ جا رہے ہیں, وچ از 20% ابو. آپ کی جو ٹیکس ریونیو کلیکشن ہے وہ آپ 5.5 ٹریلین پہ لے جانا چاہ رہے ہیں فرام 4.1 جو بھی ابھی کلوز ہونا ہے. 30% increase. This is a 30% increase. These are very over ambitious target. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے, ایک چیز کی بڑی کلیئرٹی ہے کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہونی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آپ نے اپنی لوکل انڈسٹری کو اب پروموٹ کرنا ہے, آپ نے اپنی لوکل انڈسٹری کو گرو کرنا ہے. انفارچونیٹلی پچھلے 40 سال سے ہم ایک امپورٹ ریلائنٹ ملک بن کے رہ گئے تھے. آئی تھنک یہ فیصلہ جتنا جلدی لیا جاتا اتنا بہتر ہوتا, لیکن کہیں نہ کہیں تو آپ کو یہ فیصلہ لینا تھا کہ اب امپورٹڈ چیزوں سے کام نہیں چلے گا, ہمیں یہ چیزیں خود کوالٹی پروڈیوس کرنی ہے یہاں پہ. تو ایک یہ بہت زیادہ کلیئر ڈائریکشن ہے. دوسری ڈائریکشن اگر میں صرف ریئل اسٹیٹ پہ تھوڑا سا فوکس کر کے بتاؤں تو یہ جو رینٹ سیکنگ انوائرمنٹ تھا ہمارا یا نان پروڈکٹیو ایریا میں انویسٹمنٹ تھی, اس کو بہت ڈسکریج کیا جا رہا ہے. آئی ایم ازیومنگ کہ ادھر ایک غلطی ہو گئی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کوئی خالی پلاٹ لیتے ہیں اور اسے 1 سال کے اندر بیچ دیتے ہیں تو اس پہ 100% کیپٹل گین ہوگا. میرے خیال ہے وہ شاید اس پہ نارمل انکم لگے گی, یعنی کہ نارمل جو آپ کا انکم ٹیکس کا سلیب ہے 29% وہ لگے گا. اس سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب ایزی منی یا رینٹ سیکنگ ماحول جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے اس ملک میں, وچ از ویری امپورٹنٹ. جہاں پر آپ آسان آمدنی کے ذرائع کھول دیتے ہیں وہاں پر لوگ جو ہے وہ انڈسٹری ایکسپینڈ نہیں کرتے. ماہین نے ایک اچھی اگزامپل دی تھی ٹیکسٹائل والوں کی. اگر آج آپ دیکھیں ہم نے فری ٹریڈ اگریمنٹ سائن کیا چائنا کے ساتھ ابھی, اگر کل آپ کو صبح چائنا یہ کہے کہ مجھے $200 ملین کی آپ ڈینم ایکسپورٹ کر دیں, تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہمارے پورے ٹیکسٹائل کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے انہیں آج $200 ملین کی بھی ڈینم ایکسپورٹ کرنے کی, وچ شوز کہ یہ وہی لوگ تھے جو ریئل اسٹیٹ اور دوسری جگہوں پہ انویسٹ کرتے رہے تھے. تو آئی تھنک کہ جو اوور آل فلیور مل رہا ہے اس بجٹ سے وہ یہ مل رہا ہے. دوسری ایک اور امپورٹنٹ بات بھول جاؤں, نان فائلر اس کا نان ایگزسٹنٹ میرے خیال بجٹ کی سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے کہ دیر از نو کانسیپٹ آف نان فائلر, یعنی کہ اب یہ نہیں ہوگا ایز اے ٹول بجٹری ٹول جو ہم لے کے چل رہے تھے پچھلے 2016 17 18 19 میں ہم نے نو فائلر اور نان فائلر کے ڈسکریمنیشن کو اس کو یہاں پہ ختم کیا گیا. اینڈ آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, آئی تھنک ہم صرف
we are the only country in the world जहाँ नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ था, यानी कि हमने कैटेगरी बना ली थी, कोई बात नहीं अगर आपने टैक्स नहीं फाइल करनी, हम आपको नॉन फाइलर के बेसिस पे ये टैक्सेशन, एंड दे वर हैप्पी विद दैट। और ये किसी और मुल्क में ये चीज़ है नहीं कि द फैक्ट ये हटा दिया गया है और पेनल्टीज लगा रहे हैं ऑन पीपल हु डोंट फाइल टैक्सेस, शोज के भाई एक सीरियसनेस आ गई है टुवर्ड्स नॉन फाइलिंग। We should not consider this as a category. ये एक either you pay taxes or you don't pay taxes. Either you file taxes or you don't file taxes. हमने क्यों एक separate category, ये सागदार की जात थी कि एक separate category create कर दी which facilitated people who didn't want to file taxes. So the fact that ये हटा दिया गया, I think this is very ये workable है ये solution जिस तरीके से, हाँ देखिए ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डार साहब भी जब करने जा रहे थे तो फिर उसको करने नहीं दिया था, बड़ी रेजिस्टेंस थी, बहुत रेजिस्टेंस थी, तो उन्होंने भी ना चाहते हुए भी ये किया था फाइलर और नॉन फाइलर वाला। इमरान, प्रॉब्लम ये है कि हाउ इज इट पॉसिबल फॉर पाकिस्तान के जी 19 लाख लोग जो हैं वो 10 मिलियन का बर्डन उठाएं, ये पॉसिबल नहीं है, ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है आपका। तो आज नहीं कल ये मुश्किल फैसला मेरे ख्याल करना चाहिए था, और मेरे लिहाज से ये इस बजट की हाईलाइट है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे इन्होंने काफ़ी एम्फेसिस दिया है, इस पे कैपिटल कंट्रोल्स बिल्कुल लगने चाहिए, क्योंकि जिस तरह डॉलर्स हमारे मुल्क से बाहर गया है, चाहे वो ट्रैवलिंग की फॉर्म में हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग की फॉर्म में हो, इट हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू दिस कंट्री। जो असल कंसर्न है वो ये है कि चूंकि सीमेंट की कीमत पर केजी के हिसाब से 1.5 रुपये से 2 रुपये कर दी गई है, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स डेवलप होने वाले हैं, क्योंकि ये कंज्यूमर को अल्टीमेटली पास होगा, और जब कंज्यूमर को इसका और सारी चीजों का भी और सारी इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो आएगा। बिल्कुल जो कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है रॉ मटेरियल्स पे, ये इन चीज़ों पे, इंपोर्ट्स पे, बट आई वुड से जो सबसे बड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो आता है जनरली जीएसटी से आता है। इस दफा जीएसटी को नहीं छेड़ा, अभी तक 17% पे जीएसटी को छोड़ा है, और दूसरी चीज कॉर्पोरेट टैक्स रेट को नहीं चेंज, 29% को 2 साल के लिए आई थिंक इन्होंने होल्ड एक्सटेंड किया कि आप 2 साल के लिए अपेरेंटली सुनने में आ रहा है कि एक्सटेंड किया है। कोई जीएसटी नहीं हिलाने से आई थिंक ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर शायद इनका काफी हद तक कंट्रोल भी हो जाए, इवन दो दूसरी साइड से जरूर आपको आई थिंक एक जनरल कॉस्ट पुश प्रेशर आपको नजर आएगा, बट आई थिंक दे हैव ट्राइड टू बैलेंस इट कि सारी चीजें एक साथ ना करें ताकि इतना इन्फ्लेशन वो देखते हैं कि मजीद थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना चाहेंगे इसका। अली खजर असलम, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस इकोनॉमी इस वक्त हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। अली बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, आपने पूरी बजट स्पीच सुनी। क्या यहाँ बात की जा रही है कि जो एक अनसर्टेनिटी थी, एक डायरेक्शन लेस जो मूव थी पिछले 10 महीने से, आज के बजट में कम से कम वो डायरेक्शन एक नजर आ रही है, क्या कहेंगे अली? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पिछले कोई 2.5 महीने 2 महीने से डायरेक्शन नज़र आ रही है। जब से हमने फैसला किया आईएमएफ पे जाने का, और हमने एक फैसला कर लिया है कि हमने बजट डेफिसिट को चूँकि कम करना है, प्राइमरी डेफिसिट को 0.6% पे लाना है, ज़्यादा में है, और ऑस्टेरिटी के ऊपर काम करना है, तो ये डायरेक्शन आ रही थी। बट इंटरेस्टिंगली अब अगर हम देखें तो इन्होंने 5.5 ट्रिलियन की जो बजट, वो जो इनके एफपीआर के टारगेट्स हैं, उसके ऊपर उन्होंने ना जीएसटी को बढ़ाया है, ना कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को बढ़ाया है। अब वो किस तरह से पूरे करेंगे, ये हमें देखने वाली बात है। कुछ अच्छे फैसले इन्होंने किए हैं, जैसे कि इन्होंने वो नॉन फाइलर के ऊपर से जो प्रॉपर्टी लेने की चीज़ थी वो ख़त्म कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट आप देखिए क्रैकडाउन हो रहा है। अब सारी चीज़ें ये डिपेंड करती है कि एमनेस्टी स्कीम कितनी सक्सेसफुल होगी। अगर आप पिछले एक दिन के अंदर देखें तो ये जो हैट्रिक हुई है, ये जो 3 विकेटें ऑपोजिशन की गिरी हैं और जेल में लोग गए हैं, तो इससे ये चीज़ एक बड़ी वाज़ेह होती है कि ये आप आगे एमनेस्टी जो लोग नहीं लेंगे उन पे ये क्रैकडाउन करेंगे। ये क्लियर मैसेज गया है, ये क्लियर मैसेज जो है वो जो लूप पुल थी वो खत्म करना चाह रही हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उससे कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बहरहाल ये देखा जाए कि हम इस बजट के अंदर नए टैक्सेस कितने ला सकेंगे, उस पर मेरा डाउट है कि ये 5.5 ट्रिलियन उस तरह से ला सकेंगे, और ये बड़ा चैलेंज रहेगा। इन्होंने फिस्कल डेफिसिट को भी 7.1% जीडीपी का रखा है, जो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नंबर है, और ये प्रॉब्लम्स इन्हें आएंगी इसको अचीव करने में। अभी डॉक्यूमेंट्स आए नहीं, क्लैरिटी है नहीं, जो कि हम स्पीच देखें तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी इसमें।
اچھا تو کیا اوور ایمبیشیس آپ سمجھتے ہیں کہ ٹارگٹس ہیں اس وقت خود ان کے لیے بھی پرابلم ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ ریونیو ڈینٹ جو ہے وہ کہاں سے پورا کرے گی FBR کے ٹارگٹس کے حوالے سے، جب آپ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ کو بڑھا نہیں رہے، جب آپ GST کو بڑھا نہیں رہے. بات یہاں پہ آپ جو زیرو ریٹڈ آپ نے ختم کیا اس کو آپ اسٹینڈرڈ ریٹس کے اوپر لے کے گئے، معیشت کا کیا حال ہوگا؟ اچھا علی، اس سے پہلے سراج قاسم تیلی صاحب جو تھوڑی دیر پہلے ہمارے پروگرام میں بھی شریک تھے، اس وقت وہ ہنگامی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور یقینی طور سے یہ زیرو ریٹڈ کے حوالے سے ہوگی. ذرا چلتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں سراج صاحب. اب اس نے ٹاسک دے دیا اپنے لوگوں کو کہ بھائی میں نے کمنٹ کیا ہے کہ آپ ڈبل ریونیو کر کے دو، اور ہر وقت تقریروں میں وہ کہتے تھے. وہ ٹاسک دے دیا. اب ان کو یہ ٹاسک نہیں دیا کہ بھائی ڈبل کرتے کرتے مروا مت دینا. اس کو یہ نہیں بولا کہ ڈبل کرتے کرتے انڈسٹریاں بند نہیں کروا دینا. ان کو تو بولا بھائی ٹاسک دے دیا کر دو. اب ہر منسٹر ہر کوئی لگا ہوا تھا جو مجھے رپورٹ تھی. ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. لاہور سے علی خضر اسلم، ہیڈ آف ریسرچ بزنس ریکارڈر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی، جو اس وقت پاکستان کے ٹریڈ باڈیز بالخصوص کراچی، لاہور چیمبر، جن کا ایک بہت بڑا کنسرن، اور فیڈریشن کے بھی لوگوں کا، کہ زیرو ریٹڈ کو اگر آپ ختم کریں گے تو پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی، پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں ان کے اوپر کافی برا اثر پڑے گا. کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ جائز ان کا یہ کنسرن ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت جو ہے بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ٹیکس بائنسی کتنی ہے، ہمارے ہاں ٹیکس الاسٹیسٹی کتنی ہے. ہم نے وہ سیکٹر جن کے پر کبھی ٹیکس نہیں تھا، زیرو ریٹڈ تھا یا کم ٹیکس تھا، وہاں پہ ہم نے ٹیکس کا بوجھ بڑھا دیا ہے. اب کیا اس کے بعد وہ ایک کرو ہوتا ہے نا، وہ یہ اس طرح سے کرو چلتا ہے، فلپ کرو جسے کہتے ہیں، کہ ایک حد تک جب آپ ٹیکس بڑھاتے ہیں تو کنزمپشن نیچے آ جاتی ہے، اور کنزمپشن نیچے آتی ہے تو آپ کی کلیکشن کم ہونے لگ جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے FED بڑھا دی ہے، وہ کولڈ ڈرنک سے اوپر اگر ادھر سے 100 بلین لیتے ہیں تو آپ 20 بلین اوپر لینے کے بجائے 10 بلین 20 بلین نیچے نہ آ جائے. اسی طرح آپ نے جو ٹیکسٹائل کے اوپر اور دوسرے زیرو ریٹڈ جو ہیں ان کے اوپر آپ نے ٹیکس نیٹ میں ٹیکس بڑھا تو دیا ہے، کیا اس سے اوور آل کلیکشن کم نہ آ جائے. دوسری بات یہ، اس سے انسینٹیو جو ہے چوری کرنے کا وہ بڑھ جاتا ہے، کہ بھئی آپ پہ جب ٹیکس زیادہ آ جائے گا آپ کے چوری کرنے کا انسینٹیو بڑھ جائے گا. آپ زیادہ چوری کریں گے تو کلیکشن کم ہوگی. کیا ہم چوری کو کنٹرول کرنے پا رہے ہیں؟ کیا ہم یہ چیزیں کرنے چاہیں گے؟ کیا اکانومی کے جو ڈی انڈسٹریلائزیشن کے سلسلے ہیں وہ اور خراب ہوں گے؟ یہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی ہوم ورک کے ایک ہم نے سلوشن لا کے دے دیا ہے کہ ہم نے اس کی ڈیمانڈ کو کرب کرتے جائیں، ریٹ بڑھاتے جائیں. تو ڈیمانڈ کرب کر کے ریٹ آپ 100% بھی لے جائیں گے تو آپ ٹیکس کا وہ نہیں نتیجہ آئے گا. نہیں تو یہ بغیر سوچے، بغیر کی کنڈیشن کو بلائنڈلی فالو کر، یہ IMF کی کنڈیشن کو بلائنڈلی فالو کیا گیا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی بات ہے. جبکہ ہماری ضرورت ٹیکس بڑھانے کی بالکل ہے، ہماری ضرورت آسٹیریٹی کو کرنے کی ہے، لیکن ہمیں کچھ آؤٹ آف باکس سلوشن لانے چاہیے تھے. ہمیں نوکریاں بھی لوگوں کو دینی ہے، ہمیں لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے، ہم نے اکانومی کو گرو بھی کرنا ہے. ہم ان سب چیزوں کو جو ہے ہم دباتے جا رہے ہیں، سکویز کرتے جا رہے ہیں. اور اب یہ جب سب کچھ کریں گے تو کیا ہماری گروتھ اتنی ہوگی کہ نئے ٹیکسز کے مد میں ہم یہ کلیکشن کر سکیں گے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے عمران، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. مجھے بہت شک ہے کہ یہ جو 5.5 ٹریلین کا جو یہ بجٹ ٹارگٹ ہے یہ پورا نہیں کر سکیں گے. ہمیں ایک کوارٹر کے اوپر یہ نمبر پورے نہیں آئیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ واپس جانا پڑے گا منی بجٹ لانے کے لیے؟ کیا ہمیں IMF یہ کہے گا کہ بھائی آپ جائیں اور دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کچھ اور کریں؟ اور کیا پبلک بیک لیش اتنا آئے گا، کچھ کر پائیں گے؟ کیا ہماری ایکسپورٹ کے اوپر نمبر گر جائیں گے؟ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ چیمبر کے لوگ اور ٹریڈر جو وہ آ رہے ہیں روڈ پہ، تو اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھیں کیا اگر ہم ایکسپورٹس اور گرانے لگ جائیں گے تو ہم کس طرح سے چیزوں کو ٹھیک کریں گے؟ یہ بڑا ہی اس وقت ظاہر ہے کہ جو آئیڈیل سچویشن سمجھی جا رہی ہے یا حکومت جو کر رہی ہے، اور علی خضر ہیڈ آف ریسرچ بزنس ریکارڈر، ان کا کہنا ہے کہ یہ بلائنڈلی فالو کیا جا رہا ہے IMF کے اس کو. ظاہر ہے IMF کہتا ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو ڈسپلن کریں، معاشی قبلہ جو ہے وہ درست کریں، یہ ساری چیزیں وہ کہتا ہے. لیکن کیا پاکستان کی اکانومی میں اتنی سکت ہے؟ کیا ہمارے اندر اتنا پوٹینشل ہے ہماری بچی کچھ ہی اکانومی کے اندر کہ یہ کر پائے؟ 5.5 ٹریلین ایک ہیوج ٹارگٹ ہے. دیکھیں، آئی ول سے کہ اکانومی میں اسٹرینتھ ضرور ہے، لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہماری بلیک اکانومی بہت بڑی ہو گئی ہے.
ہماری فارمل اکانومی ہے وہ شرنک ہو گئی ہے, بلیک اکانومی بڑھ گئی ہے, کیش اکانومی بہت بڑھ گئی ہے آپ کی. تو جو اس بجٹ میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم بہت یہاں پہ جو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے جو بلیک اکانومی, جو کیش ٹرانزیکشن والی اکانومی ہے, نہیں تو بڑھے گی نہیں, اگر آپ ڈیوٹیز بڑھا دیں گے اور اگر آپ یہ چیز کریں گے تو وہ اور بڑھ جائے گی. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس عید پہ ریٹیلرز کی کیا کمائی ہوگی. ریٹیلرز کو ٹارگٹ کیا اس بجٹ میں. ریسٹورنٹس کی کیا کمائی ہوگی, ریسٹورنٹس کو ٹارگٹ کیا اس میں. جب ہم زیرو ریٹ کی بات کرتے ہیں, یہ ایک کنزمپشن کی ٹیکس ہے جو کنزمپشن کو ٹارگٹ کرتا ہے. ٹھیک, ایک ذرا بریکنگ نیوز کی بھی طرف چلتے ہیں. ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان آج رات قوم سے خطاب کریں گے. وزیر اعظم کی تقریر ریکارڈ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا آج انتہائی اہم خطاب ہوگا قوم سے. ان کی تقریر کی ریکارڈنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. آج نیوز کورسپونڈنٹ اسلام آباد, آج نیوز بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی, وزیر اعظم کا آج رات قوم سے خطاب ہوگا, کیا خبریں آ رہی ہیں؟ دیکھیے, اس حوالے سے بھی ہم تک اطلاع یہ پہنچی ہے کہ پرائم منسٹر آج قوم کے نام خطاب کریں گے. اس بات کا امکان بھی ہے کہ وہ ایک ریکارڈڈ پیغام جو ہے وہ ہوگا اور وہ نشر کر دیا جائے گا. اس کے اپنے وقت کا تو کہیں ابھی تک نہیں ہو سکا, تاہم اس کا جو اندازہ ہے وہ 9 بجے کے قریب کہا جا رہا ہے. اس حوالے سے جو سرکاری ٹی وی ہے اس کی ٹیم اس کو طلب کر لیا گیا ہے. تیاریاں جاری ہیں اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ ٹیم جو ہے وہ ریکارڈنگ کے لیے پہنچ گئی ہے اور خطاب کے حوالے سے جو ہے تیاریاں کی جا رہی ہیں. اس خطاب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آج بجٹ پیش ہوا ہے اس کے حوالے سے وہ قوم کو اعتماد ملیں گے اور جو ان کا ویژن ہے بجٹ کے حوالے سے اس کے بارے میں وہ قوم کو آگاہ کریں گے. جی طارق چودھری, یہ بھی بتائیے گا اس وقت اسلام آباد میں کیا فضا ہے اس بجٹ کو لے کر؟ اپوزیشن جماعتیں وہاں پہ حلقے, کیا اس وقت تاثر مل رہا ہے ان بجٹس کے حوالے سے؟ آپ نے بجٹ بھی کور کیا, اس کی پوری اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, اس حوالے سے ابھی بجٹ کی تحقیق جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے ختم ہوئی ہے اور جو ریئیکشن ہے اپوزیشن کا وہ تو بہت سخت ہے. اور اپوزیشن نے جو ہنگامہ آرائی کی, جس طرح سے انہوں نے احتجاج کیا اور اس کے بعد جس طرح سے انالائز کیا جا رہا ہے, تو بجٹ جو اپوزیشن ہے وہ تو اس بجٹ کے حوالے سے کوئی مطمئن نظر نہیں آتی. اور ان کا یہی کہنا ہے کہ عوام پر اس کا بوجھ بہت زیادہ پڑ جائے گا اور اس بجٹ کے بعد جو ہے خاص طور پر جو ٹیکسیشن میں اضافہ ہو رہا ہے, ٹیکس کے والیوم میں اضافہ کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں بوجھ پڑے گا. تاہم جو حکومتی پارٹی ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں, موجودہ حالات میں اس سے بہتر بجٹ نہیں دیا جا سکتا. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے بجٹ پروپوزلز ہیں, بجٹ پیش کر دیا گیا ہے, ابھی اس پہ ڈسکشن ہونی ہے اور اس پہ تجاویز آنی ہے, پھر اس پہ کٹ موشنز آتی ہیں. تو بجٹ پیش کرنے اور بجٹ کی منظوری کے دوران جو ہے ایک خاصا عرصہ ہوتا ہے اور اس دوران بہت سی بعض اوقات سے تجاویز بھی آ جاتی ہیں, تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں. تو بجٹ کی منظوری کے حوالے سے ابھی خاصے مراحل جو ہیں وہ باقی ہیں. لیکن اس میں یقیناً جو اپوزیشن سے مراسم بہت بہتر رکھنے ہوتے ہیں. بجٹ کی منظوری کے لیے ایک پورا ڈیو جو ایک کورس ہے اس کو رکھنا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ حالات تھوڑے سے آج مشکل اور مختلف نظر آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ طارق چودھری, بیورو چیف اسلام آباد, اس وقت ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. جی مہدی صاحب, اب جو صورتحال ہے, اپوزیشن کا اپنا نقطہ نظر اور پاکستان میں ٹریڈ باڈیز, انڈسٹری, اچھا یہ بھی شکایت ہے کہ اس مرتبہ جو ان کا جو انپٹ نہیں لیا گیا, کنسلٹیشن نہیں لی گئی, آن بورڈ نہیں کیا گیا پاکستان کی ٹریڈ باڈیز کو, ان سب کو. اس سے پہلے پریکٹس ضرور ہوتی تھی, تو مطلب حکومت کے بعد جب اسپیس ہی نہیں تھی تو پھر کیا کرنا تھا؟ اچھا, میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا اس بات سے, کیونکہ میں خود سیٹرڈے والے دن جو ہے وہ ایف بی آر کے دفتر میں تھا اور پورا ایف بی آر کا آفس جو ہے وہ ایکٹیو تھا. سارے ممبرز موجود تھے 3rd فلور پہ اور ٹیکسٹائل کے ریپرزنٹیٹیوز بھی آئے ہوئے تھے. ایشو تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو میری ایسٹیمیٹس ہیں اس کے لحاظ سے کوئی 250 ارب روپے ان کے ریز ہو جاتے ہیں زیرو انپٹ سے. اچھا ٹھیک ہے جی. اب آپ بات کر رہے ہیں 1400 ارب کے الفا کی کے 4.1 ٹریلین سے آپ جا رہے ہیں 5.5 ٹریلین پہ, تو یہ 1400 ارب کا گیپ آپ نے کہیں سے تو فل کرنا ہے. ٹھیک ہے, جہاں انہیں ریزیلینس نظر آئی ہے اس سیکٹر کو انہوں نے ٹیپ کیا ہے. تو کہنے کا انڈاکیومنٹڈ جو سیکٹر, ایگزیکٹلی, مطلب بہت ساری آپ کی سیلز ہیں, اگر وہ انڈاکیومنٹڈ ہیں تو آج اس سے سرکار کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. سو دا پوائنٹ اس کہ دیکھیں, اگر آپ ریالٹی میں یہ پوچھیں سوال کہ جی 100 روپے سے جو جرنی چلی ہے 150 روپے کی, 50% کی ڈی ویل ہوئی ہے, اس میں ہم نے کتنی ایکسپورٹس بڑھا لی ہیں ٹیکسٹائل والوں نے اپنی 2.25%. سو وہ امپیکٹ بھی تو نہیں ملا. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ پھر آپ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ امپورٹ بیسڈ ہے, را مٹیریل تو آپ امپورٹ کرتے ہیں, آپ کی امپورٹ ویسی مہنگی ہو جاتی ہے. دیکھیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیپیسٹی میں نہیں انویسٹ کیا گیا اوور دا پیریڈ.
اپنے بزنسز سے پیسے نکال کر زمینیں خریدی گئی, پلاٹوں میں انویسٹ کیا گیا, ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس میں انویسٹ کیا گیا. تو وہ نیشنز کیسے آگے گرو کر سکتے ہیں جہاں آپ اپنے بزنس میں علی خضر بتائیے گا کہ ریئل اسٹیٹ یہ جو اس وقت ہول سیلر, ریٹیلر, اور اس سے پہلے ہم لے کر چلتے تھے ایک خلیج ہوا کرتی تھی فائلر اور نان فائلر کے حوالے سے, اب اس میں کیا چینجز کی, اور یہ چینجز کی ہے کیا یہ ورکیبل ہے, یہ ڈویبل ہے, یہ پرفارم کر پائے گی؟ پہلے بات تو یہ اس میں کوئی شک نہیں, جیسے ابھی یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ریٹیلر ہیں اور یہ ٹیکسٹائل کے پلیئرز ہیں بہت ہیں, ان کو جتنی مراد ملتی تھی اس سے پیسے بنا کے وہ جو ہے ریئل اسٹیٹ میں لگاتے رہے, اور اس سے انہوں نے پیسے بھی بنائے اور ریئل اسٹیٹ کو بھی اسپیکولیٹ کر کے اوپر لیتے رہے اور ملک کا نقصان ہوتا رہا. تو یہ ایک یہ ایریا تھا کہ جس میں یہ رینٹ سیکنگ جسے ہم کہتے ہیں کہ اکانومی کی ٹرمز میں یہ رینٹ سیکرز ہیں سارے, اور آپ ان کو دیکھیں تو انہوں نے بہت پیسہ بنایا ہے اس طرح سے, لیکن اس طرح سے اپنی انڈسٹری کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں کی, اس طرح گروتھ نہیں کی جیسے ریکوائرڈ تھی. تو اب ان پہ جو کہ ٹیکس لگ رہا ہے تو ان کا وہ جو ایزی منی ہے, وہ جو رینٹ جو اکانومی کے اندر وہ ابو اینڈ آل جو کمپیٹیٹیو ریٹ کے پروفٹ بناتے تھے وہ نہیں رہے گا. تو کہنے کا اب یہ مقصد ہے کہ یہ بات بڑی اچھی بات ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. یہ ملک کا جو نقصان کرتے تھے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے اور وہ پیسے باہر بھیج دیتے تھے, ان کے ساتھ یہ بالکل ہونا چاہیے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس کے بعد آپ کی انڈسٹری بہتر بڑھے گی یا یہ انڈسٹری اور بیٹھ جائے گی. تو میرے خیال میں جو کرنا چاہیے تھا اس کو ان اے فیزڈ مینر کرنا چاہیے تھا کہ آہستہ آہستہ یہ کرتے, 2 سال 3 سال میں کرتے. یہ جو انہوں نے جو 1 سال کے اندر چیز لے کے آ رہے ہیں اس کو آہستہ آہستہ لے کے آتے. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ بہت سالوں سے ہم یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ملک کے اندر یہ سارے یہ ٹریڈرز ہیں, یہ جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں, ہمارے ہاں جو فرٹیلائزر کے اندر ہے, جو ہمارے ہاں مڈل مین ہے, یہ فوڈ سیکیورٹی کا فورن ایکسچینج کے اوپر اور ووٹس کے اوپر جو گیم کر کے یہ جو ہے حکومتوں کو بلیک میل کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے فائدے اٹھاتے رہے ہیں. آج آئی ایم ایف کے اندر جا کے ہم نے ان کا شکنجا پکڑ لیا ہے, اور یہ آئی ایم ایف ہی شکنجا پکڑ سکتا تھا, کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہمت نہیں تھی. اس سے پہلے کے بات ہے, لیکن اس بات کو یہ ہے کہ انسرٹنٹی ہے, یہ ٹیسٹ کیسے ہوگا. اس سے پہلے کے 16 پروگرام میں آئی ایم ایف نے یہ شکنجا, اس سے پہلے کے جو 16 پروگرامز تھے آئی ایم ایف کے, اس میں یہ سیگمنٹ نظر نہیں آیا تھا, یا اس طریقے سے ان کو ٹراپ کرنا جو ہے نظر نہیں آیا تھا اس سے پہلے کبھی. جی اس سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس اور جگہ پہ کچھ راستے تھے, ہم ان کو پکڑتے رہے. ہم نے جیسے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے اندر 2008 کے اندر گئے, اس میں کچھ جگہ پہ روم تھا, وہ ہم نے جا کے وہ کر دیا انپٹ آؤٹ پٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر. اس کے علاوہ اور جگہ پہ جہاں پہ روم تھا وہ لیتے رہے. آہستہ آہستہ پچھلے 2-3 پروگرام اور 16 پروگرام کی نہ بات کریں, ہم پچھلے 2-3 پروگرام کی بات کریں تو اس میں وہ جوس تھا, ہم جتنا لے چکے تھے. اب ہمارے پاس وہ روم نہیں تھا, اب وہ آئی ایم ایف وہاں پہ مان نہیں رہا تھا کہ جہاں سے آپ کر نہیں سکتے. وہی نظر آ رہا تھا کہ صاف یہ ایگزمپشنز ملی ہوئی ہیں, اور یہ صاف آپ 10 سال سے دیکھیں یہ ٹیکسٹائل والے ایگزمپشن لے رہے تھے, 10 سال سے آپ کی ایکسپورٹ وہیں پہ سٹیگننٹ ہے, اور ڈومیسٹک جو کپڑا آپ دیکھیں وہ ڈومیسٹک سولز کہاں بوم کر گئی, اور وہاں کا وہ پیسہ ادھر لگا رہے ہوتے تھے. یہ تو زیادتی ہو رہی تھی. دوسرا بات سنے کہ ٹریڈر جو ہے نواز شریف کا سارا یہ ووٹر تھا, اس کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے تھے. جہاں پہ وہ ہاتھ لگانے کو آئے تھے ایک دفعہ ساگدار, تو شہباز شریف پہنچ گئے تھے کہ بھی مجھے ووٹ نہیں ملے گا. آج آپ نے ان کو ہاتھ ڈالا ہے, تو یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں ملک میں سب کا ٹیکس دینا بڑا ضروری ہے. عمران میں اور آپ ٹیکس دیتے ہیں, ہم سیلریڈ ہیں اور وہ سارا دیتے ہیں, یہ لوگ کیوں نہیں ٹیکس دیتے؟ بہت ضروری ہے. یہ ٹیکس کی جو اسکویز ٹریٹمنٹ ہے یہ صحیح ہونا بہت ضروری ہے. سوال یہ آتا ہے کہ ہمارے بایونسی اتنی ہے, سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ فار شارٹ ٹو میڈیم ٹرم کاؤنٹر پروڈکٹیو نہ ہو جائے. مجھے اس کا خدشہ ہے, لیکن یہ کرنا بہت ضروری تھا اور ان کو پکڑنا بہت ضروری تھا. اب یہ ہے کہ ہم نے سیلریڈ کلاس کے اوپر بھی ابھی دیکھے گا آپ ٹیکس بڑھا دیا ہے, وہ 35% تک لے گئے ہیں, وہاں پہ سے بھی کچھ سکویز آئے گا. لیکن اب یہ دوسرا دیکھیں, آپ نے یہ ڈیوٹیز بڑھا دی ہیں تو گاڑیوں کے اوپر 1000 cc کی گاڑی تک, یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے. اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے کرے. دوسرا بات ہے کہ ڈومیسٹک پروٹیکشن گاڑیوں کی کتنی ہو, اس پہ کام کیا کرنا ہے. دوسرا یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو آڑتی ہے, اب میں ان کی سپیچ سے سمجھا نہیں, بٹ شبر زیدی جو کہتے تھے جو آپ کی ایگریکلچر ویلیو ایڈ ہے جس میں آڑتی اور مڈل مین ہوتا ہے, یعنی کہ ایک آلو جو ہے وہ 3 روپے کلو کا اگر وہ کاشتکار کو پڑتا ہے تو آپ کے گھر پہ جو آتا ہے وہ 20 روپے کلو کا ہوتا ہے, جو تو 20 کے 17 روپے ہے
اس کے اوپر ٹرن اوور ٹیکس کیا لگنا ہے، وہ مجھے ابھی تک اسپیچ میں کچھ سمجھ نہیں آیا. وہ ڈاکومنٹ دیکھیں گے تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ان پہ کس طرح کر رہے ہیں. اچھا بٹ یہ چیز ہے کہ جو رینٹ سیکر ہیں اس ملک کے اندر ان کو پکڑنا انتہائی ضروری ہے. چلیں اور ٹھیک ہے، ان کو پکڑیں گے تو شروع میں آپ کی چیزیں خراب ہی ہوں گی. ایک اچھی بات، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو ہے ایک معاشی قبلہ صحیح ہوگا. مہدی صاحب، کارپوریٹ سیکٹر کے لیے آپ کی کیپٹل مارکیٹس بڑی پریشان تھی اور ڈیویڈنڈ کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس فردر لگ رہا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں کہی جا رہی تھی. کتنا ریلیف ہے اور کتنا کیا ہے؟ دیکھیں، سٹاک مارکیٹ کو ڈائریکٹلی کوئی ریلیف نہیں ملا ہے اس پورے بجٹ میں، لیکن سٹاک مارکیٹ بہت بڑی بینیفیشری ہے اس پورے بجٹ کی. یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جو انویسٹر کیٹیگری ہے وہ 2-3 کلاسز کی ہے ہمارے پاس. یا وہ ریل اسٹیٹ میں پیسہ لگاتا ہے، یا وہ ایکویٹی مارکیٹس میں پیسہ لگاتا ہے، یا جب انٹرسٹ ریٹس بڑھ جاتے ہیں تو وہ ڈیٹ کی طرف چلا جاتا ہے، بانڈز میں انویسٹ کرتا ہے. اگر آج آپ دیکھیں تو ریل اسٹیٹ والوں کے لیے انہوں نے سچویشن بڑی مشکل کر دی ہے کہ جی آج آپ ٹریڈنگ جو کرتے تھے پلاٹس میں وہ انہوں نے بیسکلی ان اٹریکٹیو کر دی اس کے لیے. تو وہ پیسہ آپ کہاں ڈائیورسفائی ہوگا، وہ پیسہ خود ڈائیورسفائی ہوگا یہاں پہ. اسی طرح انہوں نے کچھ اور چینجز کی ہے پروفٹ آن ڈیٹ پہ. ٹھیک ہے جی، اس سے بھی جو ٹپیکل ایک نارمل رینٹ سیکنگ انوائرمنٹ تھا وہ ڈسکریج ہوتا ہے کیونکہ ٹیکسز وہ ہائر سائڈ پہ لے گئے ہیں. تو ان دونوں سچویشنز کو اگر میں انالائز کروں تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج بہت بڑا بینیفیشری ہے اس پورے بجٹ کا. دو ہمیں کوئی ڈائریکٹ ریلیف نہیں ملا ہے، لیکن لاؤ ہونا ہے. جی بالکل، کیونکہ ہمارے جو آلٹرنیٹیو انویسٹمنٹس ہیں وہ مشکل کر دیے انہوں نے. ٹھیک، کس حد تک سیٹل ہوگا ایک فیئر آف انون جو ایک فارنر کے ذہن میں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مستقل آؤٹ فلو ہی ہوا پچھلے کچھ عرصے میں جو ہے وہ آئے اس لیول کے اوپر جب ظاہر ہے کہ ڈالر روپی کے حوالے سے ان کا بھی کنسرن تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ کرائسس از اوور ناؤ، ایک ڈائریکشن جو ہے وہ مل رہی ہے اس وقت گورے کو بھی، اور جو آپ کی بڑی اٹریکٹیو ویلیویشنز ہیں وہ کچھ کام کر کے دکھائیں گے؟ میں تو گورے کو تھوڑا سائڈ پہ کروں گی. آئی تھنک ہم ڈومیسٹک جو انویسٹر ہے نا اس سائڈ سے وی آر ناؤ آئی تھنک کلیئرٹی بہت حد تک آ گئی ہے کہ آگے ہمارا 1 سال 2 سال کیسے نظر آئے گا. اس کلیئرٹی کے ساتھ آئی تھنک وی کین ایٹ لیسٹ آن دا فنڈ سائڈ وی کین میک سرٹن انویسٹمنٹس ود اے سرٹن کانفیڈنس کہ ادھر جو ہے جو ہم اسیوم کر رہے تھے کہ سپر ٹیکس بڑھے گا یا انکم ٹیکس بڑھے گا یا GST بڑھے گا، وہ اب نہیں ہو رہا. سو دس از اے فیئرلی بیلنسڈ ویو. آئی تھنک کہ جو سیکٹرز جن کو ٹارگیٹ کرنا تھا وہ ایکچولی ٹارگیٹ کیا ہے. اور جیسے سلمان کہہ رہے ہیں CGT نہیں بڑھا ہے، ڈیویڈنڈ ٹیکس اونلی ان سرٹن کیسز بڑھا ہے، پروفٹ آن ڈیٹ کو الگ کیا ہے، رینٹ سیکنگ بیہیویئر پراپرٹی میں کم کیا ہے، یا بالکل آئی وڈ سے ان سرٹن کیسز تو بہت مشکل کر دیا ہے. تو اس میں تو آئی تھنک اسٹاک مارکیٹ، میوچل فنڈس، کیپٹل مارکیٹس وچ آئی وڈ سے کہ جو ایک برومیٹر ہوتے ہیں نا اکانومی کا یا کانفیڈنس کا، ان سے ان کو تھوڑا سا کانفیڈنس تو ملنا چاہیے. اب آگے اوبویسلی ڈیول از ان دا ڈیٹیلز، جو ایکچوئل وہ آئیں گے سامنے تو ہر سیکٹر کے مطابق یہ چیزیں تھوڑی کلیئر ہوں گی. بٹ وہ جو 1.4 ٹریلین جو ایڈیشنل ٹیکسز ہیں ان کا وہ ریونیو جنریٹ کہاں سے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اتنے اگر ایزی بھی کیا گیا چیزوں کو تو وہ بھی ایک سوالیہ نشان اپنی جگہ پر موجود ہے. ٹھیک ہے، ایک ٹھیک وہاں پر رہے گی. جی علی خضر، آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ؟ یہاں پہ جو ایک ویو، ایک کنسنسس جو بن رہا ہے کہ وہ بینیفیشری ہوں گی اس بجٹ کی، کیا کہہ سکتے ہیں علی؟ آپ کیا کہیں گے؟ جی عمران، جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے تو میں وہ واٹس ایپ ایک آیا تھا سیلینٹ فیچر کا، تو میں وہ سیلینٹ فیچر دیکھ رہا تھا تو اس میں ایگزمپشن جو ہے کسٹم ڈیوٹی پہ بہت ساری مٹیریلز پہ کو 1850 را مٹیریل پہ کسٹم ڈیوٹی کی ایگزمپشن ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں رائٹنگ اینڈ پرنٹنگ پیپر کے ایگزمپشن ہے. اس کے بعد دیکھیں گلاس بورڈ LED لائٹس پہ ایگزمپشن ہے. اور اس طرح کے بہت سارے آئٹمس ہیں جو ہم تقریباً میں اگر دیکھوں تو 24 آئٹم ہے جس کے اوپر یہ ایگزمپشنز مل رہی ہے. اس طرح 3 آئٹمس جو ہے ریگولیٹری ڈیوٹی جن پہ ایگزمپشن ہے. تو یہ دیکھا جائے تو یہ جو وہ آپ بات کرتے ہیں نا رزاق داؤد صاحب کے، ہمارے یہاں جو ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوتی رہی ہے پچھلے کچھ سالوں میں اس کو واپس لے کے آئیں گے. ہمارے یہاں پہ ایک ٹیرف رجیم ہوتی ہے، میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں گا کہ ٹیرف رجیم ہوتی ہے کہ ایک را مٹیریل ہوتے ہیں، انٹرمیڈیٹ گڈس ہوتے ہیں اور اس کے بعد فائنل گڈس ہوتے ہیں. تو جب آپ را مٹیریل اور انٹرمیڈیٹ گڈس کے اوپر آپ کم ٹیکس رکھتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امپورٹ ہوتے ہیں اور ویلیو ایڈیشن یہاں پہ ہوتی ہے.
جب ان پہ آپ زیادہ ٹیکس کر دیتے ہو جیسے کہ ساڈا صاحب کرتے رہے تو پھر وہ آپ کی مینوفیکچرنگ یہاں پہ نہیں ہوتی, فائنل گڈ امپورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ چونکہ سستا ہوتا ہے وہ کنزمپشن انکریج ہوتی ہے, اس سے ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے, کچھ سال گروتھ آتی ہے اور پھر آپ کا وہ 20-20 ارب ڈالر کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے, وہ ہوا ہے. تو یہ اس کو ریورس کر رہے ہیں, اب یہ انکریج کر رہے ہیں کہ بھئی آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں, کو مینوفیکچرنگ پاکستان میں کرے. اور جیسے باقی ہمارے محترم دوست یہاں پہ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈائریکشن آ گئی, اب لوگ انویسٹ کریں گے. اب انویسٹ ایسے سیکٹرز میں کرنا چاہیے جہاں امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہوگی, جہاں پہ ڈیوٹیز کم ہوتی جا رہی ہے اور چونکہ کرنسی گرنے سے جو امپورٹ مہنگی ہوتی جا رہی ہے, تو آپ کے لیے یہ میک مور سینس کہ وہ چیزیں آپ پاکستان میں بنائیے. خوشائند بات ہے, یہ 2-3 سال لگے گی تو یہ سیلینٹ فیچر اچھے آ رہے ہیں. اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ آپ کا کوئی سپر ٹیکس جیسے بات ہوئی نہیں لگا, آپ کا انکم ٹیکس انہوں نے 29% پہ انہوں نے فکس کر دیا, جی ایس ٹی انہوں کیا, انہوں نے وہ جو چیزیں جہاں پہ وہ تھے نا گیپس, جہاں پہ وہ لو پول سے ان کو پکڑا ہے, وہ بہت چیخیں ماریں گے, اب لوگ بہت روئیں گے, آپ کو روڈ پہ نظر آئیں گے, آپ کو ٹی وی شوز پہ نظر آئیں گے, وہ مجھے فون کریں گے, آپ کو فون کریں گے, تباہی آ گئی, یہ آ گئی, وہ آ گئی, ہم سب کو پلوٹ کریں گے. ہو سکتا ہے شروع کے اندر نمبر بھی گرے, لیکن ہمیں جم کے بیٹھنا ہے, کیونکہ ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو جم کے بیٹھ کے ٹھیک کرنا ہے اور گھبرانا نہیں ہے, چلنا ہے. گھبرانا نہیں ہے. اس سارے کے اندر کرپشن اور منی لانڈرنگ کو اگر ہم روکیں گے تو ہی چیزیں ٹھیک ہوں گی. ٹھیک ہے, گھبرانا نہیں ہے یہاں پہ. اور غالباً آج پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ بھی یہی قوم سے کہنے جائیں گے کہ گھبرانا نہیں ہے, مشکل وقت ضرور ہے لیکن اس سے باہر نکلنا ہے. علی, اس وقت جو ہمارا انڈاکومنٹڈ سیکٹر جو ہے کتنا, اب کیونکہ اس سے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ڈار صاحب بھی اس کو ٹیپ نہیں کر سکے اس وقت, اس سے پہلے مشرف ایرا میں بھی جو ہے وہ سامنے آیا. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کا پولیٹیکل کیپٹل یہ ہول سیلر ریٹیلر نہیں ہے؟ آپ تو ان کو منسوب کر رہے ہیں نا شہباز شریف کے ووٹ بینک سے. جی بالکل. دیکھیں آپ ڈار صاحب کے وقت میں دیکھیں نا, تو اگر آپ پی ایم ایل این کے ٹائم میں دیکھیں تو ہماری انڈاکومنٹ سیکٹر بڑھ گیا تھا. ہمارے ہاں ایک ہوتی ہے کرنسی ان سرکولیشن کے, لوگوں کی جیب میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ تقریباً جو اگر ہماری ہسٹورک ریشو ہے نا اس سے 1 ٹریلین روپیہ 3 سالوں میں اس ہسٹورک ریشو سے بڑھا ہے. وہ 1 ٹریلین روپیہ اگر ہمارا واپس آ جاتا ہے بینکنگ سسٹم میں تو ویلوسٹی اگر اس کی دیکھیں تو 2.5 کی آ جاتی ہے, 2.5 کی, تو اکانومی کے اندر اس کا بینیفٹ 2.5 ٹریلین تک آ سکتا ہے. تو یہ بہت بڑا نمبر ہے. یہ سارا پیسہ ریئل اسٹیٹ میں ہے, یہ سارا پیسہ پرائز بانڈ میں ہے, یہ سارا پیسہ فورن کرنسی میں ہے, اور یہ لوگوں کے لاکرز میں, لوگوں کو گھروں کے اندر پڑا ہوا ہے. ہمیں اس کو سسٹم میں واپس لانا ہے. اب ہمیں پتہ کیا کرنا چاہیے, ہمیں یہ دیکھیں ہمارے یہاں اس وقت لاکرز کے اندر ایک دیکھیں تو ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ اس پہ کیش نہیں رکھ سکتے. ہمیں کیا چاہیے, اس وقت دنیا کے اندر مشینز آ چکی ہیں جو لاکر کے ساتھ لگ کے اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دیتی ہے کہ اس کے اندر کیش پڑا ہے کہ نہیں پڑا. ٹھیک ہے جی, وہ آپ ایک لا لے آئیں کہ جی آپ لاکر سے کیش نکالے, ورنہ مشین ڈیٹیکٹ کرے گی, وہ کیش نکلے گا تو وہ اس کیش کے اوپر پوچھ گچھ ہوگی, اور ایک ٹائم پیریڈ کے بعد نکلے گا تو اس کو کانفسکیٹ کر دیں گے. ہمیں پیسے کو لائٹ میں لانا ہے, جیسے کہ اس میں مطلب ڈی مانیٹائزیشن بھی کرنے کی صورتحال ہے, لیکن وہ بڑی سخت صورتحال ہے, میں نہیں اس پہ جانا چاہوں گا. لیکن ہمیں اس کیش کو, اس ڈاکومنٹڈ اکانومی کو واپس لانا ہے. ڈار صاحب کے جو سٹیپ تھے نا ود ہولڈنگ ٹیکس والے, اس سے ہماری انڈاکومنٹڈ اکانومی بڑھی ہے اور اس سے ملک کو بڑا نقصان ہوا ہے. ہمیں اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے, ہمیں ڈیجیٹائز کرنا ہے, اور اکانومی کو ڈاکومنٹ کے ساتھ ڈیجیٹائز کرنا ہے. فائنینشل سیکٹر کی ان ایفیشنسیز کو ختم کرنا ہے, ہمیں انرجی مارکیٹ کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے. یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں جو اگلے 3 سال کے اندر ہم کریں گے تو یہ ان سٹیپس کا فائدہ ہوگا, ورنہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے. اور ریئل اسٹیٹ کے اندر انہوں نے جو اب یہ کر دیا نا, میں آ جاتا ہوں علی آپ کی طرف آ جاتا ہوں, لیکن ذرا یہاں پہ ویدی صاحب سے جاننا چاہوں گا. ایف بی آر میں انٹریکشن رہا وہاں پہ, اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا مال وہاں کا, شبر صاحب وہاں پہ آئے, اب ان کا پالیسی اور آپریشنل ونگ جو ہے وہ الگ الگ ہو چکا ہے. ناؤ دس 1.4 ٹریلین ایڈیشنل ریونیو کیپیسٹی کنسٹرین ہے, کیا ہو پائے گا؟ نیت آپ کی بالکل صحیح ہے, لیکن آپ کو ادارہ, کیا آپ کے ادارے میں اتنی وسعت ہے, اتنی اہلیت ہے, اتنی قابلیت ہے؟ اگر ہوتی تو اس سے پہلے ڈیفیسٹس میں ہم نہیں جاتے, وہاں پہ بھی پرابلم ہے, اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے اس وقت کی وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آج چیئرمین ایف بی آر وہ آدمی ہے, وہ شخص ہے جو ساری لائف جو ہے وہ آن دا ادر سائڈ آف دا ٹیبل بیٹھا ہے.
جو سب جانتا ہے. تو سب جانتا ہے. ہاں. دس از یور بگیسٹ اسٹرینتھ ٹوڈے. سو ہی ریئلی انڈرسٹینڈس کہ کہاں چوریاں ہیں, کہاں لوپ ہولز ہیں, اور اس سے اچھی چوائس ہو نہیں سکتی تھی آپ کے لیے. اچھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ شبر صاحب کے انڈکشن سے اس وقت بجٹ کے ریونیوز کے یہ والے جو معاملات ہیں اس میں بہت اثر پڑا ہوگا, پالیسی بہت ایک اچھا ایک وہ آیا ہوگا. لیکن شبر صاحب اکیلے نا, ان کے نیچے جو پوری جو بیوروکریسی ہے وہ بھی تو ساتھ ہو نا. دیکھیں, امپلیمنٹیشن ڈیفینیٹلی ایک چیلنج رہے گا, کیونکہ انہوں نے بھی کام اپنے اسی ایگزسٹنگ لوگوں سے لینا ہے جو بیوروکریسی ہے. لیکن ایٹ لیسٹ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ایریاز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں تقریباً سارے لوپ ہولز کور کیے ہیں انہوں نے. ان کو پتا تھا کہ کہاں کہاں ڈسپیرٹی ہے, کہاں کہاں لوپ ہولز ہیں. تو میرے خیال ہے یہی ایک بہت بڑا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ وی ہیو سم ون فرام دا ادر سائڈ ہو ریئلی انڈرسٹینڈس کہ میں کہاں سے یہ ٹیکس ریونیو بڑھا سکتا ہوں. نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم رانگ ایٹ ویری بگننگ, اس سے پہلے ہماری چوائسز صحیح نہیں تھی, ہمیں بہت پہلے شاید یہ کام کر لینا چاہیے تھا. پاکستان کا جو ٹیکس کوڈ ہے نا از ون آف دا موسٹ کمپلیکیٹڈ ان دا ورلڈ, اور یہ ٹیکس کوڈ آئی وڈ سے اس کا 50% شبر صاحب نے خود شاید لکھا ہو. تو اف اینی بڈی انڈرسٹینڈز دا ٹیکس کوڈ انسائڈ آؤٹ اٹ از ہم. جو ہمیں پرابلم نظر آتی ہے وہ امپلیمنٹیشن میں سلمان سے, بٹ دا ایشو از کہ ہراسمنٹ جو ہوتی تھی ایف بی آر آفیشلز کے تھرو, جو اکاؤنٹس فریز ہو جاتے تھے, جو آپ کو پے آرڈر بنا کے رکھنے پڑتے تھے, جو ڈیمانڈ نوٹسز سڈنلی آ جاتے تھے, پرابلمس تو ادھر ہیں. اور اگر وہ اپنی مشینری کو, ایف بی آر کی مشینری کو صحیح کر سکتے ہیں ود ریگارڈ ٹو دیٹ کرپشن ایلیمنٹ, تو آئی تھنک پھر ہی ریپیٹڈلی سیڈ کہ جناب آپ کے ٹیکس پیئر اور ٹیکس اتھارٹی کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے میں اس کو آٹومیشن کے ذریعے ختم کروں گا. تو آٹومیشن کی فضا آپ دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس پیئر اور جو ہیومن انٹریکشن ہے ود ایف بی آر یا ود ٹیکس پیئنگ ٹیکس کلیکٹنگ میکنزمز, ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ اگر آٹومیشن پہ جائیں گے تو ٹیکس آپ کا آٹومیٹکلی ایک سسٹم کے تھرو ڈیڈکٹ ہوگا, رادر دین آپ کسی آفیسر کے سامنے بیٹھیں اور پھر اور وہاں پہ ونڈوز جو ہے آپ کی کھل جائیں. کیا کہیں گے علی خضر, شبر زیدی صاحب کے انڈکشن سے اس وقت جو چیئرمین ایف بی آر بنے, پاکستان کی ٹیکس پالیسیز کے حوالے سے اب تو ظاہر ہے کہ وہ آپریشنل سائٹ پہ ہیں, کتنا بینیفٹ ہوا ہوگا, اس کا آپ کتنا سگنیفیکنس ہے یہ بتائیے گا. دیکھیں جی, جس طرح ہمارے دوستوں نے بات کی کہ وہ اس سسٹم کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور وہ دوسری سائٹ سے آئے ہیں, ادھر کے سارے راز جانتے ہیں, تو وہ اس کو یوز کر کے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ جب ایف بی آر کے اندر دیکھیں تو ایف بی آر کے اندر ان کے خلاف بڑی سخت ریزسٹنس آ رہی ہے. وہ ایف بی آر کے اندر جو لوگوں کے خانچے چل رہے ہیں وہ نہیں چلیں گے. پھر ادھر 22ویں گریڈ کے افسر بھی جو جتنے بیٹھے ہیں انہیں یہ خار ہے کہ بھائی یہ باہر کا بندہ ہمارے اوپر کیسے آ گیا, وہ ان کو کولڈ شولڈر دے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک جنگ ہے. شبر صاحب ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ آدمی ہیں اور وہ چیزوں کو بہت اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں, لیکن جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کو اگر وہ سپورٹ نہیں آتی تو وہ اس کو کس طرح لے کے چلیں گے. سو یہ ایک چیلنج ہے, لے کے چلنا چاہیے, لیکن اس میں بنیادی طریقہ ہے ہم جتنا سسٹم کو آٹومیٹ کرتے رہیں, جتنا اس میں ہیومن انٹریکشن ختم کر جائیں, اتنا شبر صاحب اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں, اتنا ایف بی آر کے اندر چوری ختم ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, کے الیکٹرک جب تھی نا, جب پرائیویٹائز ہوئی تو وہ آپ کو پتا تھا لائن مین جو تھے نا وہ پیسے کھاتے تھے. انہوں نے گولڈن ہینڈ شیک دیا, لائن مین کو کوئی لیتا نہیں تھا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ یہ 40,000 روپے تنخواہ ہے, آپ گھر بیٹھے آپ آئے نا, ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے نئے بندے رکھے کانٹریکٹ پہ اور ان سے کام شروع کرانا شروع کر دیا, آٹومیٹ کر دیا چیزوں کو. کچھ مہینے بعد سب نے آ کے گولڈن ہینڈ شیک لے لیا. اسی طرح جب ایف بی آر کے ان لوگوں کو جو کھاتے پیتے ہیں ان کو آپ صرف تنخواہ دیتے رہے, ان کو سائٹ پہ بٹھا دیں اور سسٹم کو آٹومیٹ کرتے اور کانٹریکچولی کوئی نئے بندے لے آئے, کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن لے آئے, تو یہ بندے خود ہی لائن پہ آ جائیں گے. آپ میرے بھائی کے الیکٹرک کی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سیدھا کے الیکٹرک ہوا, کیا آج اس ادارے سے لوگ خوش ہیں؟ نہیں, میں تو ایک چھوٹی سی ایک مثال دی ہے, وہ پھر ایک بڑا فرق کا سوال آیا تھا. میں ایک چیز کہتا ہوں کہ ایک چیز کو ٹھیک کرنا, وہ ایک منوپلی ہے کے الیکٹرک کی, وہ منوپلی جہاں پہ آئے گی وہاں پہ پرابلم آئے گی, ہم سبجیکٹ سے ہٹ جائیں گے. میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ایف بی آر کے اندر جتنا آٹومیٹ کریں گے سسٹم کو, جتنا ہیومن انٹریکشن ختم کریں گے, جتنا کم ہوگا, جتنی آٹومیشن ہوگی, یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہوگی. اور اسی طرف ہم نے جانا ہے اور ہم نے ملینز آف بل لیے ہوئے ہیں ان اصلاحاتی پروگرامز کے ایف بی آر کے لیے. ایک بریک, ٹرانسمیشن جاری ہے. ویلکم بیک. بجٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید.
ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہیں گے. 2019-20 مالی سال 2019-20 کا بجٹ آج پیش کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان اب سے کچھ دیر میں آج رات میں قوم سے خطاب بھی کریں گے. یقینی طور سے ایک مشکل حالات میں یہ بجٹ پیش کیا گیا. کوئی آئیڈیل سچویشن، آئیڈیل کنڈیشن ہماری اکانومی کی نہیں تھی. IMF پروگرام کے ساتھ ظاہر ہے کہ بہت ساری مشکلات بھی ہیں، لیکن گھبرانا نہیں ہے. آگے کی طرف دیکھنا ہے اور آگے کیا حالات ہیں یہ اس وقت اسی کا ہم اندازہ لگا رہے ہیں. علی خضر اسلم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہین رحمان اور چیئرمین SCCP مہدی صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سلیمان اسمیدی بھی موجود ہیں. علی، اس وقت یہ بتائیے گا، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں کی، ایک عام پاکستانی، عام عوام، ایک عام پاکستانی شہری اس بجٹ سے اس کے اوپر کتنا فرق پڑے گا؟ جو حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہم ایک سوشل سیفٹی نیٹ کی بات بھی کی اور بہت ساری چیزوں کی بات کی کہ عام آدمی پہ بجٹ کا اثر نہیں پڑے گا، مہنگائی کا اثر نہیں پڑے گا. جی نہیں، ایسا کہنا تو غلط ہے کہ عام آدمی پہ فرق نہیں پڑے گا. عام آدمی پہ یقیناً فرق پڑے گا. اگر انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام کے اندر 100 بلین سے 180 بلین تک جا رہے ہیں، یا 5,000 سے 5,500 کے جو بھی اماؤنٹ بڑھا رہے ہیں، اس میں کوئی انہوں نے کہا ہے کہ 57 لاکھ یعنی 5.7 ملین جو ہے فیملیز ہیں، وہ بہت غریب لوگ ہیں، ان کا تو ہم ذکر ہی نہیں کرتے ہیں. عام آدمی جو میں آپ کو کہوں گا کہ ایک عام آدمی جو سمجھ لیں کہ 70,000 سے لے کے 2 لاکھ کے درمیان کی تنخواہ کے اندر ہے، جو گھر میں اپنے بچے کو پرائیویٹ سکول میں بھی بھیجتا ہے، جو کوئی باہر کبھی کھانا بھی چاہتا ہے، کوئی موٹر سائیکل یا چھوٹی موٹی گاڑی بھی رکھتا ہے، اس کے لیے تو ابھی مشکل حالات ہیں. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عام آدمی جو غربت کی طرف زیادہ آتا ہے، اس کے مشکل حالات ہم کم کریں گے. یعنی کہ انرجی کی جو پرائسز ہے وہ 300 یونٹ تک نہیں بڑھائیں گے، لیکن 300 یونٹ سے اوپر یعنی کہ جو گھر میں AC لگاتا ہے اس کی بجلی مہنگی ہو جائے گی. پیٹرول سب کے لیے مہنگا ہوگا. جو موٹر سائیکل چلاتا ہے اس پہ امپیکٹ کم آئے گا کہ وہ اس کی کنزمپشن کم ہوتی ہے، جو گاڑی چلاتا ہے اس پہ زیادہ آئے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اگر کولڈ ڈرنکس کوئی پیتا ہے، عام آدمی گرمی میں ٹھنڈک کے لیے کولڈ ڈرنک تو پیتا ہے، وہ تھوڑی مہنگی ہو جائے گی. اس کے علاوہ بھی جو جوسز جو شوگر کے ساتھ ہوتے ہیں وہ مہنگے ہوں گے. پھر گوشت اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بھی مہنگی ہوں گی. کپڑا لتا جو وہ پہنتا ہے، جو آپ کا پروڈکشن ہے، وہ بھی مہنگا ہوگا. تو یہ چیز ہے، عام آدمی پہ فرق تو آئے گا، لیکن اس فرق کو یہ کم سے کم رکھنا چاہ رہے ہیں. ایسا کہنا کہ عام آدمی کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ بات غلط ہوگی. ایک عام آدمی بھی تکلیف میں آئے گا اور ایک اس پہ امیر آدمی کے اوپر بھی تکلیف آئے گی. فرق یہ ہوگا کہ امیر آدمی کے جو آسان پیسے بن رہے تھے، جو رینٹ سیکر تھا، جو پیسے بنا کے جیب میں ڈال دیتا تھا، ریل اسٹیٹ میں ڈال دیتا تھا یا ہنڈی حوالہ کے تھرو ملک سے باہر بھیج دیتا تھا، اس کی یہ چاندی ختم ہو جائے گی. اور عام آدمی جو ہے، جو تھوڑے بہت پیسے بچا کے کوئی ویکیشن کر لیتا تھا، کوئی 2-4 کھانے باہر کھا لیتا تھا، کوئی بیگم بچوں کے لیے کوئی تحفے تحائف لے آتا تھا، وہ اس کا بجٹ بالکل سکویز ہو جائے گا. وہ گھر کے اندر بند ہو جائے گا، وہ اپنی بچت کے اوپر رہے گا اگلے 2-3 سال. تو صورتحال مشکل رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ عام آدمی کی زندگی آسان ہوگی، زندگی عام آدمی کی مشکل میں آئے گی 2-3 سال. لیکن اگر ہم ایک سٹیبلٹی کے فیز سے نکل آتے ہیں تو عام آدمی کا فائدہ ہوگا. تو ایسے میں جو عام آدمی کی جو پکچر پیش کر رہے ہیں، عام آدمی کی جو پکچر اس وقت پیش کی جا رہی ہے، کیا پھر وہ جو افورڈیبل ہاؤسز کی بات کی جا رہی تھی، 1 کروڑ جابز کی بات کی جا رہی تھی ماہین، اور 50 لاکھ نوکریوں کی بات کی جا رہی تھی، ان حالات میں کیا ممکن ہوگا حکومت کے لیے ڈیلیور کرنا؟ آئی تھنک یہ ہاؤسنگ اسکیم تو انہوں نے ڈال دی ہے بجٹ کے اندر. دوسری چیزوں جو انہوں نے ڈالی، ایک تو منیمم ویج بھی آئی تھنک انہوں نے بڑھا دی ہے، یہ بھی ایک پازیٹیو ہوگا. یہ جو میڈیسنز ہیں ان کی قیمت بھی آئی تھنک، کیونکہ انہوں نے امپورٹس کو تھوڑا کسٹم ڈیوٹی کے لحاظ سے اس کو بھی شاید فائدہ ہو جائے. لیکن اوور آل ہمیں سمجھنا ہے یہ کہ جو یہ بجٹ گروتھ بجٹ نہیں ہے، یہ بجٹ ہے بالکل اسٹیبلائزیشن کی طرف اور کنسالیڈیشن کی طرف. پرو گروتھ نہیں ہے، پرو گروتھ نہیں. ظاہر ہے کہ آپ IMF پروگرام میں اور وہاں پہ تو آپ آسٹیرٹی کی طرف آتے ہیں نا. تو جتنا سیفٹی نیٹ یہ لوگ ڈال سکتے تھے آئی تھنک انہوں نے کیا ہے. لیکن آئی تھنک 1-2 سال تو آئی تھنک مہنگائی ضرور اوپر جائے گی اس بجٹ کی وجہ سے. جہاں جہاں ڈیوٹیز بڑھا دی گئی ہیں اس زیرو ریٹ سے بھی آئی تھنک یو ول سی سم انفلیشنری امپیکٹ. لیکن ہاں بڑے کام جو انہوں نے الیکٹریسٹی ٹیرف، گیس ٹیرف کو نہیں چھیڑا، GST کو نہیں چھیڑا. لیکن ضرور یہ ہے کہ سیلری کے
سلیبز جو ہیں وہ کافی ایکسپینڈ کیے ہیں, چھیڑ چھاڑ کر دی ہے اس میں کافی ایکسپینڈ کیے ہیں, اور جو لوور لیول کی سیلریز بھی ہیں ان کے اوپر بھی جو ایگزمپشنز تھیں وہ بھی ختم ہوئی ہیں. تو آئی تھنک اوور آل یہ اتنا آسان نہیں ہے کہنے کے لیے کہ عام آدمی کو ریلیف ملے گی. آئی بلیو کہ یہاں پہ کنسالیڈیشن 1-2 سال کی تو ضرورت ہے. ہماری کنزمپشن لیول زیادہ ہی اوپر ہو گئی تھی, اس کو ہمیں نیچے لانا ہے تاکہ ہم دوبارہ ایک سسٹینیبل طریقے سے آئی وڈ سے گروتھ کی طرف جائیں. تو کیا مہدی صاحب یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرٹیل کرنے کے لیے اس وقت جو میجرز لیے گئے ہیں, چاہے وہ ڈالر روپی پیرٹی کے حوالے سے, چاہے انٹرسٹ ریٹس کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ڈیوٹیز کے حوالے سے ہو, یہ بات پھر یہی ہے کہ کیا پاکستان کے عام آدمی میں اتنی سخت ہے؟ کیونکہ جو پکچر علی خضر نے پیش کی, جو اس وقت ماہین نے پیش کی, عام آدمی کے لیے تو مشکلات ہیں. تو ایسے میں جو پولیٹیکل کیپٹل ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہ بھی ذرا ہل کے رہ جائے گا. دیکھیے اس میں کوئی کہ یہ بہت مشکل میجرز ہیں جو لے رہے ہیں, اور میں اپنے دونوں کولیگ سے اگری کرتا ہوں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عام آدمی افیکٹ نہ ہو. 1.4 ٹریلین کے ایڈیشنل ٹیکسز آپ لگا رہے ہیں, پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہوں. ڈیفینیٹلی اس میں میجر کمپوننٹ آپ کا آنا ہی انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہے. جب انڈائریکٹ ٹیکسز سے آپ نے اپنے ریونیو کے ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں عام آدمی بھی افیکٹ ہوتا ہے, وہ ریگریسو ہوتے ہیں یا نان پروگریسو ٹیکسز ہوتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیں آگے 1 سے 2 سال آپ کے واقعی مشکل ہیں, لیکن اگر یہ ریفارمز پہ ہمیں کامیابی مل جاتی ہے اور ہم اس رینٹ سیکنگ انوائرمنٹ, امپورٹ سبسٹیٹیوشن, لوکل مینوفیکچرنگ کو پروموٹ کر لیں, تو آئی تھنک دین پاکستان ہیز اے ویری برائٹ کریئر. ٹھیک علی, اس بیچ میں ظاہر ہے کہ یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کی بات ہے. یہ جو پالیسیز ہیں اس چیز کو کامیاب بنانے میں, یہ اس وقت جو کڑوا گھونٹ ہم پینے جا رہے ہیں, اس کو کامیاب بنانے میں اور اگلے 2 سال بعد 3 سال بعد وہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے اس حکومت کے لیے کیا کیا ایشوز ہوں گے, پرابلم ہوں گے سیاسی محاذ پہ, اپوزیشن کے حوالے سے, ان کے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, اپنے پولیٹیکل کیپٹل اور اس کے حوالے سے بات کریں تو عمران, آپ کو یاد ہوگا آج سے 6 مہینے پہلے آپ کی پروگرام میں نے بات کی تھی کہ عمران کا جو ووٹ بینک ہے نا, یہ ووٹ بینک یوتھ ہے, مڈل کلاس ہے, یہ ٹریڈر نہیں ہے, یہ فرق قسم کے لوگ ہیں. یہ ملک کے اندر جو فائدہ اٹھاتے رہے ہیں نا, تو اس کو کچھ ملک کے لوگوں کو نقصان ہوتا رہا ہے. جن نقصان ہوتا رہا ہے وہ عمران کا ووٹر ہے. وہ چاہے گا کہ یہ ٹریڈر اور یہ جو ٹیکس ایگزیمپٹ ہو کے ساری چیزوں کو فائدہ اٹھاتے رہے ہیں, ان کو بیلنس کیا جائے. تو یہ پولیٹیکلی تو عمران کو یہ چیزیں سپورٹ کرے گی. دیکھیں شور بہت مچ رہا ہے اور شور مچے گا, اور ابھی بات یہ ہے کہ آپ نے اپوزیشن کو بھی اس وقت جو ہے نا آپ نے بالکل کارنر کیا ہوا ہے. یہ کوئنسیڈنٹ ہے یا کیا ہے کہ 3 لوگ آپ نے آج ہی یا کل میں اندر بھی کر دیے ہیں, تو وہ چیزیں لگیں گی. لیکن 2-3 سال کے اندر دیکھیں بات یہ کہ اسٹیبلٹی کتنا لاتے ہیں. لوگ ٹائم دے دیں گے, لوگ آپ کو 2 سال دے دیں گے, 3 سال دے دیں گے, لیکن آپ اسٹیبلٹی لائیں گے کہ آپ اسٹرکچر ریفارمز کریں گے, یہ بنیادی چیز ہے. ابھی آپ نے بات کی جی افورڈیبل ہاؤسنگ کی, ابھی آپ نے بات کی نوکریوں کی, آپ نے بات کی کہ یوتھ لون کی پروگرام کی. آپ دیکھیں آج آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 12.25% پہ ہے, جو آپ سے 1.5 سال پہلے 6% پہ تھا, اور ابھی یہ شاید 1% اور اوپر جائے. جب تک یہ ٹیپر آف نہیں ہوگا, جب آپ کے وہ نیچے نہیں آئے گا, آپ کا ہاؤسنگ نہیں چلے گا. ہاؤسنگ اس وقت نہیں چلے گا جب تک مارگیج نہیں چلے گا, اور مارگیج اس وقت چلے گا جب ریٹ نیچے آئیں گے. پھر آپ نے کہا کہ آپ نے غریب کو لون دینے ہیں 5% پہ, 7% پہ, 10% پہ, مختلف ریٹ پہ, اور وہ مطلب یوتھ کو لون دینے 5% سے 10% کے ریٹ پہ. اس پہ سبسڈی ایلیمنٹ ہے, باقی گورنمنٹ کور کرے گی. گورنمنٹ کتنی سبسڈی دے گی؟ جب تک انٹرسٹ ریٹ نیچے نہیں آئیں گی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی. تو میرے خیال میں سب سے پہلا سٹیپ ہے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی لانا. اس کے لیے ایف بی آر کے ریونیوز کو اکٹھا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے جو ایگزمپشنز آپ نے ختم کیے ہیں اس کو کامیاب ہونا ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو منی لانڈرنگ کو کرب کرنا ضروری ہے. اور ایک دفعہ یہ چیز ہوں گی, آپ کی تھوڑی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا, فسکل ڈیفیسٹ, پرائمری ڈیفیسٹ کم ہونا شروع ہوگا, آپ کا انٹرسٹ ریٹ ٹیپر آف کریں گے. 2 سال بعد جب انٹرسٹ ریٹ 7-8% پہ آئیں گے تب آپ گروتھ کی بات کر سکتے ہیں. اس وقت تک میرے خیال میں ہم گروتھ کی بات کریں گے, اس وقت تک ہمیں اسکویز کر کے بیٹھنا ہوگا. ٹھیک ہے مہدی صاحب, اس بیچ میں جو بے نامی ایکٹ پاکستان میں آیا, فرسٹ ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد موجودہ جو آپ کی ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم,
आई, किस हद तक आप समझ रहे हैं कि ये कामयाब होगी, और ये स्कीम कामयाब होती है, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि इस वक्त जो पकड़ धकड़ चल रही है उसमें एक वाज़ेह मैसेज है कि जब इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा तो फिर शायद किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जी देखिए, हमारी इकोनॉमी का प्रॉब्लम ही जो है वो पैरेलल इकोनॉमी रहा है। अगर मैं मतलब अंदाज़ा एक देना चाहूँ तो 60-70% इज़ पैरेलल इकोनॉमी टुडे। सो बेनामी एक्ट जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है उन लोगों की तरफ जिनको आज एक लास्ट एसेट डिक्लेरेशन के तहत थ्रू जो है आपने एक विंडो प्रोवाइड की है। तो और ये मेरे ख्याल से अगर आप पूरे रीजन को कंपेयर करें तो मैं आपको 2016 की एग्जांपल देता हूं कि इंडिया में जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम आई थी उसका रेट था 45%, यानी कि 100 INR आपको वाइट कराने के लिए 45 INR जो है वो सरकार को देने पड़ते थे। तो अगर आप उससे इसे कंपेयर करें तो ये तो बहुत ही रियायत वाली स्कीम है जिसको हर उस बंदे को अवेल करना चाहिए जो आज इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है और एक सुकून की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है बेनामी एक्ट इज़ अ वेरी सीरियस थ्रेट टू द ओवरऑल प्रोसेस। और आप देखें कि साथ साथ इन्होंने बड़ी अच्छी कोरिलेशन क्रिएट की है कि एक तरफ इन्होंने एसेट डिक्लेरेशन स्कीम दी है और साथ साथ ये सारी जो मराद थी रियल स्टेट की वो भी ख़त्म करते जा रहे हैं जो आपके बजट में आपको नजर आई है। सो आई थिंक द टाइमिंग इज़ राइट, डायरेक्शन इज़ राइट। आई थिंक कि लोगों को इसको अवेल करना चाहिए। माहीन, आपका इसके ऊपर मैं लास्ट कमेंट चाहूंगा, क्या कहेंगे आप बेनामी एक्ट के बाद इस एसेट डिक्लेरेशन स्कीम किस हद तक कामयाब? इट विल बी एज सक्सेसफुल कि अगर इम्प्लीमेंटेशन और जो इन्फोर्समेंट करनी है आफ्टर एसेट डिक्लेरेशन वो हम कर पाएँ। ये ना हो कि जिन्होंने डिक्लेयर कर दिए वो ठीक है लेकिन जिन्होंने नहीं डिक्लेयर किए उनके पीछे कोई जा नहीं रहा। आई थिंक मेन सक्सेस यही आएगा कि अगर गवर्नमेंट जो है ये मैसेज सेंड कर दे कि ये आखिरी चांस है आपका, इसके बाद अगर आपने नहीं किया तो आपके साथ ये अब सलूक होने वाला है। दैट विल रियली डिफाइन कि ये कितनी सक्सेसफुल होती है या कितनी कामयाब होती है। और अगर लाइक सुलेमान वाज पॉइंटिंग आउट, ये जो रेट्स हैं ये बहुत अट्रैक्टिव रेट्स हैं अपने एसेट को डिक्लेयर करने के लिए। एंड अगर लोग ये इस वक्त फ़ायदा नहीं उठाएं तो उनको एक डर, एक खौफ होना चाहिए कि आगे जाके इनके साथ सलूक सही नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली खिज़र असलम लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे और कराची स्टूडियो में माहीन रहमान CEO अल-फलाह इन्वेस्टमेंट्स और उनके साथ सुलेमान अस्मेदी चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज के इस ट्रांसमिशन में हमारा हिस्सा रहे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ट्रांसमिशन हमारी जारी है। अब तक न्यूज़ रूम से इस ट्रांसमिशन से इतना ही। इंशाल्लाह एक गैप के बाद फिर आपके सामने हाजिर होंगे।